اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہریپور اینیملز ٹی وی کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، جن دوستوں نے جانور پالے ہوئے ہیں، بکریاں پالی ہوئی ہیں، خصوصاً شہری علاقوں میں، گھروں میں یا گھروں کی چھتوں پر، اور وہ ان کے چارے کی وجہ سے نہایت پریشان ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کی یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو گندم کے بھوسے سے ونڈا بنانے کا مکمل طریقہ سکھاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی اسی کی ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ میرے جانور یہ گندم کے بھوسے سے بنا ہوا ونڈا کتنے شوق سے کھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کسی برتن میں یا ٹپ وغیرہ میں گندم کا بھوسا ڈال لینا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر پانی کا چھٹا لگا کے اس کو تھوڑا گیلا کر لینا ہے۔ بہت زیادہ گیلا نہیں کرنا ہے، اتنا سا گیلا کر لینا ہے تاکہ جو چوکھر وغیرہ اس کے اوپر آپ ڈالیں گے وہ آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ لگ جائے۔ گیلا کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ یہ کہیں سے خشک نہ رہ جائے۔ اگر مزید پانی کا چھٹا لگانا ہے تو تھوڑا بہت اور پانی کا چھٹا لگا کے اس کو اچھی طرح سے گیلا کر لیں، اور تمام جتنا بھی بھوسا ہے سب کو مکس کر لیں۔ یاد رہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں صرف 2 جانوروں کے لیے بنا رہا ہوں۔ اگر آپ 5 جانوروں کے لیے، 10 جانوروں کے لیے بھی بنائیں گے تو اس کا بنانے کا طریقہ کار یہی ہے۔ صرف اس کے لیے آپ کو کسی ٹپ وغیرہ یا بڑے برتن میں یا کھلی وغیرہ میں بھوسا ڈال کے بنانا پڑے گا، لیکن بنانے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے۔ بھوسا مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر چوکھر ڈال لیں۔ چوکھر ڈالنے کے بعد بھی اس کو بالکل اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ چوکھر ڈال کے اس کو اتنا مکس کرنا ہے تاکہ چوکھر اور بھوسا آپس میں بالکل مکس ہو جائے۔ اس کو مکس کرنے کے بعد آپ گندم کا چھٹا لگائیں اوپر۔ یہ گندم کے دانے ہیں۔ گندم ڈالنے کے بعد آپ دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ اس کو اتنا مکس کریں کہ تاکہ گندم اور جو گندم کا بھوسا ہے یہ آپس میں بالکل مکس ہو جائے۔ اس کے بعد چنے کا چھلکا ڈال لیں اوپر۔ یہ چنے کا چھلکا ہے، چنے کا چھلکا اوپر ڈالیں، اور چنے کا چھلکا ڈالنے کے بعد اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ بالکل اچھی طرح سے مکس کر کے تیار کر لیں۔ یہ گندم کا بھوسا ایسی چیز ہے جو اگر پہاڑ کی چوٹی پہ بھی آپ نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو یہ وہاں پر بھی مل جاتا ہے، اور شہر کے اندر بھی مل جاتا ہے، زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے، بالکل مناسب قیمت پر مل جاتا ہے۔ بس اس کے اندر تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ گندم اور یہ
چنے کا چھلکا، اور مزید بھی اگر آپ کی گنجائش بنتی ہے تو آپ اگر کچھ اور بھی اس کے اندر ڈالنا چاہیں، ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جیسے کہ کھل بنولا وغیرہ یا اور بھی کوئی چیز اگر آپ ڈالنا چاہیں تو جیسے کہ روٹیاں ہوتی ہیں گھروں میں، اگر ان کو بھگو کے آپ وہ بھی اگر اس کے اندر ایڈ کرنا چاہیں، البتہ روٹیاں بہت زیادہ نہیں گلانی چاہیے، کیونکہ یہ جو خاص کر دودھ دینے والی بکریاں ہوتی ہیں ان کے تھنوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ کی بکریاں یا جانور آپ کے کھال وغیرہ کھاتے ہیں تو اس میں اگر کھال بھی ایڈ کر دیں آپ تو وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ اپنی گنجائش کے مطابق اس کے اندر جو بھی ایڈ کرنا چاہیں گے یہ انشاءاللہ تعالی بہترین ونڈا تیار ہو جائے گا، اور آپ کی بکریاں بالکل اس کو شوق سے کھائیں گی اور بالکل اچھی صحت رہے گی۔ آگے چل کے انشاءاللہ تعالی آپ میرے جانوروں کو دیکھیں گے، ان کی آپ گروتھ بھی دیکھیں گے۔ میں یہی کھلاتا ہوں، دن میں اگر بیچ میں اگر ہرا چارہ مل جائے تو دن میں کھلا دیتا ہوں، ورنہ صبح شام روٹین وائز میں یہی اسی طرح سے بنا کے یہ ونڈا اپنے جانوروں کو کھلاتا ہوں، تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے جانور بالکل صحت یاب رہیں گے اور ان کی گروتھ بھی اچھی رہے گی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ میرے جانور کس طرح کتنے شوق سے کھا رہے ہیں، اور آپ ان کی گروتھ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے کتنی اچھی گروتھ ہے۔ تو میں تقریباً روٹین وائز یہی کھلاتا ہوں، یہی ونڈا کھلاتا ہوں، اور دن میں ہرا چارہ اگر کہیں سے مل جائے تو دن میں ان کو تھوڑا ہرا چارہ بھی دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے ایریے میں تو تقریباً ہرا چارہ بہت مل جاتا ہے، یہاں اتنی زیادہ قلت نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے ضرور انشاءاللہ تعالی ونڈا بنانے کا طریقہ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو آپ دوستوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اللہ نگہبان۔